بسم الله الرحمن الرحيم وأما إذا نوى عبادة ثم نوى في أثنائها الانتقال عنها إلى غيرها، اور جب کوئی آدمی نیت کرتا ہے کہ عبادت کی اور پھر وہ نیت کر لیتا ہے اس عبادت کے دوران میں اس سے دوسری عبادت کی طرف منتقل ہونے کی، تو یہ دوسری عبادت کی طرف منتقل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک نماز میں اس نے دوسری نماز کی نیت کر لی تکبیر کہنے کی نیت میں، فَإِن كَبَّرَ نَاوِيًا لِلْانتقال، اگر اس نے جو ہے وہ انتقال کی نیت کرتے ہوئے تکبیر کہی، عنہا اس سے جو ہے وہ نکلنے کی، الی غیرہا دوسری نماز کی طرف، صار خارجا عن الاولی، تو یہ پہلے سے نکل جائے گا اور دوسری نماز کی طرف یہ پھر جائے گا۔ مثال کے طور پر اس نے جو ہے وہ پہلے نفلوں کی نیت کی اور پھر بعد میں جو ہے اس نے فرائض کی نیت کر لی تکبیر کہتے ہوئے، تو اب یہ نفل نہیں ہوں گے، اس کے فرض شروع ہو جائیں گے۔ وَإِن نَوَى، اگر اس نے نیت کی پہلے نفلوں کی اور پھر نیت کر لی فرضوں کی، وَلَمْ يُكَبِّرْ، لیکن دوسری نیت کرتے وقت اس نے تکبیر نہیں کہی تھی، تو یہ دوسری نیت سے لا يَكُونُ خَارِجًا، یہ نکلے گا نہیں، خارج نہیں ہوگا، كَمَا إِذَا نَوَى تَجْدِيدَ الْأُولَى، جیسے کہ یہ پہلی نماز کی تجدید کی نیت کرتا ہے، وَكَبَّرَ، اور تکبیر کہتا ہے، تو تکبیر کہتے کہتے جب اس تجدید کی نیت کرے گا تو پہلی عبادت سے وہ نہیں نکلے گا، جیسا کہ وہ نیت تکبیر سے کہے اور اس کی منتقل ہو جائے گا۔ تو پہلی کی جو ہے تجدید کی نیت کر کے تکبیر کے، تو یہ تکبیر اس نماز کے منافی نہیں ہے، پہلی نماز بھی پڑھ رہا ہے تو تکبیر اس کے منافی نہیں ہے، لہذا یہ پہلی نماز کو ختم نہیں کرے گی، تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا۔ کہتے ہیں کہ وَتَمَامُهُ فِي مُفْسَدَاتِ الطَّلَاقِ فِي الصَّلَاةِ فِي شَرْحِنَا عَلَى الْكَنْزِ، کہتے ہیں کہ ہم نے جو کنز کی جو شرح لکھی ہے اس کے جو ہے مفسدات صلاۃ کے اندر اس کا مسئلہ پورا یہاں پر وہ پوری تفصیل موجود ہے۔ فائدہ يتفرع على الجمع بين الشيئين في النیت، نیت کے اندر جب دو چیزوں کو آپ جمع کرتے ہیں تو وہی بات یہاں چل رہی ہے، تو اس پہ کہتے ہیں کچھ ایسے مسائل بھی متفرع ہوتے ہیں، وَإِن لَمْ يَكُن مِنَ الْعِبَادَاتِ، اگرچہ وہ عبادات میں سے نہیں ہیں، ما میں سے ایک یہ ہے کہ لو قال لزوجته، کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے انت علی حرام، اور پھر طلاق کی یا زہار کی نیت کرتا ہے، او قال لزوجتیہ، یا اپنی دو بیویوں سے کہتا ہے انتما علی حرام، ناویا فی احداہما الطلاق وفی الاخرى الزہار، ایک میں طلاق کی نیت کرتا ہے دوسری میں زہار کی نیت کرتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کو میں نے جو ہے وہ ایلا کے بعد میں جو ہے وہ شرح کنز میں لکھ دیا ہے محیط سے نقل کرتے ہوئے۔ تو پہلے جب وہ ایک بیوی کو کہتا ہے اور تو اس کے بارے میں تین قولیں، ایک قول تو یہ ہے کہ طلاق جو ہے وہ کبھی، لہذا طلاق واقع ہو جائے گی، اور دوسری قول یہ ہے کہ اصل نکاح کا باقی رہنا ہے، نکاح باقی رہے گا، زہار ہو جائے گا، اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس آدمی کو اختیار دیا جائے گا، اس میں سے جو بھی مراد لیتا ہے، طلاق مراد لیتا ہے یا زہار مراد لیتا ہے۔ لیکن اگر جب وہ اپنی دو بیویوں سے اس طرح کی بات کرتا ہے تو پھر وہ ایک میں طلاق اور دوسری میں زہار کی نیت کر رہا ہے یا علاج وغیرہ کی نیت کی، تو ان دونوں کو طلاق ہو جائے گی، کیونکہ ایک لفظ کو دو معنی پر محمول نہیں کر سکتے، اور کسی ایک کو مراد لینا بھی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ کس کے لیے ایک لفظ مراد لیں اور دوسرے کے لیے دوسرا لفظ مراد لیں، لہذا دونوں کو طلاق ہو جائے گی۔ البتہ ان میں سے اگر اغلظ مراد لیتے تو اس کی مراد کا اعتبار ہوگا، وگرنہ جو ہے وہ اس کی مراد کا اعتبار نہیں ہوگا اور طلاق ہو جائے گی۔ السابع فی وقتها الاصل، ساتویں بحث جو ہے وہ نیت کے بارے میں وقت کے بیان میں ہے کہ نیت کا جو وقت ہے، الاصل ان وقتها اول العبادات لیکن الاول حقیقی و حکمی، کہتے ہیں کہ نیت کے اندر جو ہے وہ اصل جو اس کا وقت ہے وہ عبادات کا پہلا حصہ ہے۔ اب پہلا حصہ یا تو حقیقی ہوتا ہے یا حکمی ہوتا ہے۔ نیت کے اول وقت کی دو قسمیں ہیں، ایک اول وقت حقیقی اور دوسرا اول وقت حکمی۔ حقیقی کی صورت یہ بنتی ہے کہ نماز شروع کرتے وقت نیت کرے، حکمی کی صورت یہ ہے کہ نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں نماز کی نیت کی، اور پھر نیت کے استحضار کے بغیر جو ہے وہ استحضار نیت کے دوبارہ کہنے کے کیے بغیر جو ہے وہ جماعت میں شریک ہو گیا۔ تو حکمی صورت کو بھی یہاں پر جو ہے وہ صاحب جو ہے وہ واضح فرما رہے ہیں، فقالوا فی الصلاۃ، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا نماز کے اندر لو نوا قبل شروع ہے
اگر شروع نماز کرنے سے پہلے اس نے نیت کی، فَعِندَ مُحَمَّدٍ لَوْ نَوَى عِندَ الْوُضُوءِ، امام محمد کے ہاں اگر وہ وضو سے پہلے بھی نیت، وضو کے وقت نیت کر لیتا ہے کہ انہو یصلی الظہر، کہ وہ ظہر کی یا عصر کی امام کے ساتھ نماز پڑھے گا، ولم یشتغل بعد النیت، اور نیت کرنے کے بعد وہ کسی ایسے کام میں مشغول نہیں ہوتا، بما لیس من جنس صلاۃ، کہ جو نماز کی جنس میں سے نہ ہو، تو اب اس کی جو ہے یہ نیت جو ہے وہ حکمی نیت کی یہاں پر مثال دے رہے ہیں، تو اس کی نیت جو ہے وہ ٹھیک ہوگی، اور نماز جو شروع کرے گا تو اس کی نماز شروع کرنے سے پہلے جو نیت کی گئی ہے وہ نماز شروع کرنے کے وقت حکمت باقی رہے گی، اور اس کی نماز کا پڑھنا کیا ہوگا، صحیح ہوگا۔ یہ حکمی نیت کی مثال آپ کے سامنے آ گئی۔ حکمی اول جو وقت ہوتا ہے، اللہ انہ، مگر یہ کہ جب وہ نماز کے مقام پر پہنچ جاتا ہے اور اس کو نیت حاضر نہیں ہوتی، جاز الصلاۃ، تو اس کی نماز جو ہے وہ جائز ہوگی، بتلک النیہ، اسی نیت کے ساتھ جو وہ وضو کرتے وقت کر چکا ہے۔ اور اس طرح کی روایت جو ہے وہ امام ابو حنیفہ اور امام یوسف سے بھی ہے، اور اس طرح خلاصے کے اندر ہے۔ تو نیت جو ہے وہ اس کا وقت اول عبادات ہے، خواہ وہ اول عبادات حقیقی ہو یا اول عبادات حکمی ہو، دونوں صورتوں کے اندر نیت جو ہے وہ معتبر ہوتی ہے۔ یہ نماز کے بارے میں ہے، اور روزے کے بارے میں یہ بات نہیں ہے۔ وَعِنْدَ محمد ابن سلمہ، اور محمد ابن سلمہ کے نزدیک ان سے منقول ہے کہ ان کان عند الشروع، اگر وہ شروع کے وقت ہو نیت، لو بخیس، اس طرح نیت ہو کہ لو سئل، اگر اس سے پوچھا جائے کہ ایت صلاۃ تصلی، تو کون سی نماز پڑھ رہا ہے، فیجیب علی البداہ، تو وہ فی البدی، اور بغیر غور و فکر کے جواب دے دے، من غیر تفکر، فہی نیت تامہ، اگر جواب دے دیتا ہے تو یہ نیت تامہ ہے۔ ولو احتاج الی التامل، اگر وہ تعمل اور غور کی طرف محتاج ہے تو لا تجوز، تو ایسی کچی نیت سے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ وفی فتح القدیر، اور فتح القدیر کے اندر ذکر کرتے ہیں لقد شرطوا عدم ما ليس من جنس الصلاة لصحة تلك النية مع تصريحهم بأنها صحيحة مع العلم بأنه يتخلل بينها وبين الشروع المشي إلى مقام الصلاة وليس من جنسها، فلا بد من كون المراد بما ليس من جنسها ما يدل على الإعراض، بخلاف ما لو اشتغل بكلام أو أكل۔ یہاں پر ایک اعتراض اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ مسئلہ یہاں پر جو گزرا ہے کہ جی کسی نے نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کر لی، کچھ دیر کے بعد اس نے اسی نیت سے اس نے نماز پڑھی، تو یہ نیت سے نماز درست ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت اور ابتدائی صلاۃ کے درمیان بھی ایسا عمل نہ ہو جو نماز کی جنس میں سے نہ ہو۔ حالانکہ ایسا عمل تو پایا جا رہا ہے نیت اور ابتدائی نماز کے درمیان کہ یہ آدمی چل کے وہاں تک جائے گا وضو کے بعد، تو یہ چلنا چاہیے نماز کے منافی ہے اور نماز کی جنس میں سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی نماز درست ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر کسی نے گھر پر وضو کیا اور نماز کی نیت کی اور چل کر جو ہے وہ مسجد میں امام کے ساتھ یا تنہا نماز شروع کی تو نماز درست ہو جائے گی۔ یہاں پر جو ہے وہ اگرچہ نیت اور نماز کے درمیان جو ہے چلنا ایسا عمل پایا گیا ہے کہ جو نماز کی جنس میں سے نہیں ہے، لیکن اس عمل کے نماز کی جنس سے نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ہے کہ وہ فعل اعراض پر دلالت کرتا ہو، ایسا فعل نہ پایا جائے کہ جو اعراض عن الصلاۃ پر دلالت کرتا ہو۔ یہ مشی جو ہے یہ نماز کی طرف لے کے جا رہی ہے، یہ اعراض عن الصلاۃ پر دلالت نہیں کرتی، بلکہ یہ جو ہے وہ میلان الی الصلاۃ پر دلالت کرتی ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے وہ قاطع نیت نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ یہاں پر ایسی شرط لگانی چاہیے کہ وہ عمل ایسا نہ ہو کہ جو اس کی جنس میں سے نہ ہو، اور اس نماز سے اعراض پر دلالت نہ کرتا ہو، ما یدل علی الاعراض کی شرط یہاں پر لگانی چاہیے۔ بخلاف اس صورت کہ جب کوئی آدمی جو ہے وہ کلام یا کھانے پینے میں مشہور ہو جاتا ہے، کلام اور کھانے پینے میں جب مشہور ہوگا تو یہ ایسا کام ہے کہ جو نماز سے اعراض پر بھی دلالت کرتا ہے، کہ نماز اور کھانا اور نماز اور پینا تو ایسا نہیں ہوتا، اعراض کر رہا ہے، اور دوسرا جو ہے یہ نماز کی جنس میں سے بھی نہیں ہے۔ او نقول اود المشی الیہا من افعالہا غیر قاطع للنیہ، یا ہم یہ کہہ دیں گے کہ مشی کو جو ہے وہ ہم شمار کریں گے، چلنے کو جو ہے ہم شمار کریں گے، افعال صلاۃ میں شمار کیا گیا ہے، یعنی لہذا یہ نیت کے لیے جو ہے وہ قاطع نہیں ہوگا۔ تو دو جواب یہاں پر دی جائے تو اس کو جو ہے وہ افعال نماز میں سے شمار کر لیں،
یا یہ ہے کہ آپ یہ بیمار لے سمجھ جن سے کے ساتھ ما یدل علی الاعراض کی قید بھی بڑھا دیں تاکہ جو ہے وہ اعتراض نہ ہو. وفی الخلاصۃ اور خلاصہ میں ہے کہ اجمع اصحابنا ان الافضل ان تكون مقارنہ للشروع مقارنۃ ان تكون کہ نیت جو ہے وہ ملی ہوئی ہو شروع کے ساتھ، یہ زیادہ افضل ہے. ہمارے اصحاب نے اس پر اجماع کیا ہے. ولا يكون شارعا بنیت متاخرہ، نیت متاخرہ سے جو ہے وہ نماز کو شروع کرنے والا نہیں ہو سکتا. اگر شخص نے کوئی عمل شروع کر دیا اور شروع کرنے کی کوئی نیت نہیں تھی، تکبیر کے بعد جو وہ نیت کو کی تو ظاہر روایت کے مطابق یہ نیت صحیح نہیں ہوگی. یہ بیان کر رہے ہیں کہ نیت متاخرہ سے جو ہے وہ شارع فی الصلاۃ نہیں ہوگا، لأن ما مضى لم يقع عبادتا، اس لیے کہ نیت سے پہلے جتنی عبادت گزری ہے تکبیر تحریمہ اور جو قیام ہوا ہے تھوڑا بہت، تو وہ تو عبادت شمار نہیں ہوگا نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے. فقد الباقی، اس لیے باقی بھی اسی طرح ہوگا. لازم تجزی، اس لیے کہ فعل صلاۃ کے اندر تجزی نہیں کر سکتے آپ، اس میں جو ہے وہ اس کو ٹکڑے نہیں کر سکتے، تو لہذا پوری نماز یا تو ہوگی یا نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ کچھ نماز نہ ہو اور کچھ اس میں سے نماز بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. ونقل ابن وہبان، اور ابن وہبان نے جو ہے وہ اختلاف نقل کیا ہے بین المشایخ مشایخ کے درمیان، خارج عن المذہب، جو مذہب سے جو ہے وہ خارج ہے وہ اختلاف، موافقا لما نقل عن الکرخی من جواز التاخیر، یعنی تحریمہ سے تاخیر اگر نیت کی ہو تو انہوں نے جائز قرار دیا کرخی سے، حالانکہ یہ ظاہر المذہب کے خلاف ہے. فقیل الی الثناء، اور کہا گیا کہ ثنا تک جو ہے اگر نیت نہ ہو تب بھی کام چل جائے گا. وکیل تعوذ، اور بعض نے کہا تعوذ تک بھی نیت نہ ہو پھر بھی کام چل جائے گا. وکیل علی رکوع، اور بعض نے کہا کہ رکوع تک نہ ہو تب بھی کام چل جائے گا. وکیل علی رفع، کہ بعض نے کہا کہ رکوع سے اٹھنے تک بھی نیت نہ ہو تب بھی کام چل جائے گا. لیکن یہ جو ذکر کیا ہے ابن وہبان نے اختلاف مشائخ کے درمیان، سارا کا سارا کل ضعیف، والمعتمد وہی ہے کہ انه لا بد من القران، قران کا ہونا ضروری ہے. وہ حقیقتاً ہو او حکمن ہو، جیسے اوپر ہم بیان کر چکے ہیں. حکمن تب ہوگا کہ جب درمیان میں ایسی چیز نہ پائی جائے جو نماز کی جنس میں سے نہ ہو اور جو اعراض پر بھی دلالت نہ کرے. وفی الجوہرہ، اور جوہرہ میں ہے کہ ولا معتبر بقول کرخی کے قول کا یہاں پر جو ہے وہ کوئی اعتبار نہیں ہوگا. صحیح بات وہ ہے کہ جو ظاہر مذہب میں ہے. اور اما نیت فی الوضو، نماز کی بات چل رہی تو وضو کے اندر نیت کا اس کا وقت کیا ہے. فقال فی الجوہرہ، جوہرہ میں کہتے ہیں کہ ان محل عند غسل الوجہ، اس کا محل جو ہے وہ چہرے کے دھونے کا وقت ہے، کہ جس وقت چہرے کو دھویا جاتا ہے اس وقت جو ہے وہ نیت کرے. وینبغی ان تکون فی اول السنن عند غسل الیدین، اور مناسب یہ ہے کہ جی یہ ہاتھوں کو دھوتے وقت جو پہلی سنت ہے اس میں ہونا چاہیے. الرسغین، جب ہاتھوں کو گھٹوں تک دھوتے ہیں، لینال ثواب السنن المتقدمہ، تاکہ متقدم سنت جو ہے اس کا بھی ثواب پالے. علی غسل وجہ، چہرے پر جو مقدم ہے. وقالوا الغسل کالوضو، اور بعض نے کہا ہے کہ غسل جو ہے یہ وضو کی طرح ہے سنن میں، جس طرح سے کہ سنتوں میں سے پہلے نیت ہونی چاہیے، یہاں بھی جو ہے وہ سنتوں سے پہلے نیت ہونی چاہیے. وفی التیمم ینوی عند الوضع علی الصعید، اور تیمم کے اندر جب وہ پاک مٹی پہ ہاتھ رکھے گا تو اس وقت وہ جو ہے وہ نیت کرے گا. مسائل واضح ہیں. ولم ارى وقت نیت الامامت للثواب، امامت کی نیت کے وقت وہ کہتے ہیں میں نے ثواب کے لیے جو ہے وہ نہیں دیکھا. ثواب کے لیے جو ہے وہ امامت کی جب نیت کریں گے تو وہ کون سا وقت ہوگا. وينبغي ان يكون وقت اقتداء احد به لا قبله، مناسب یہ کہ اس وقت ہو کہ جب کوئی اس کی جو وہ امام کی اقتداء کر رہا ہے اس وقت وہ نیت کرے، اس سے پہلے نیت نہ کرے. كما انه ينبغي ان تكون وقت نیت الجماعت، جیسے کہ مناسب یہ ہے کہ جماعت کی نیت کا وقت ہونا چاہیے اول صلاۃ الماموم، نماز کی مقتدی کی نماز کا جو پہلا حصہ ہے جب وہ امام کے ساتھ مل رہا ہے اس وقت وہ نیت کرے. وان كان في اثناء الصلاۃ امام، اگرچہ وہ نماز کی امام کی نماز کے درمیان میں کیوں نہ ہو. حاضر الثواب، یہ جو ہم نے کہتے ہیں یہ بیان کہ یہ ثواب کے لیے ہے. اما لصحت الاقتداء بالامام، البتہ امام کی اقتداء کی صحت کے لیے تو فقال فی فتح قدیر، فتح قدیر میں کہا ہے کہ ولفظ ان ينوي الاقتداء عند افتتاح الامام، امام کے جو افتتاح کے وقت جو ہے وہ اقتداء کی نیت کر لے مقتدی. فانما، پس اگر اس نے نیت کر لی مقتدی کی، حين وقف، جب وہ کھڑا ہوا، عالما بانه لم يشرع، اس بات کو جانتے ہوئے بھی کہ ابھی امام شروع نہیں ہوا، تو جاز، پھر بھی یہ نیت جائز ہوگی. وانما ذلك على ظن انه شرع، اور اس نے جو ہے وہ اس گمان پر کہ امام شروع ہو چکا ہے وہ شروع نہیں ہوا تھا اور مقتدی نے امامت کی اقتداء کی نیت کر لی، تو لم اختلاف فيه، اس لیے اختلاف کیا گیا ہے
قیل لا یجوز، ایک اور یہ ہے کہ جائز ہو جائے گی اس کی نیت، دوسرے بولے کہ جائز نہیں ہوگی۔ واما نیت التقرب، اور بہرحال تقرب کی نیت اور حصول ثواب کی نیت جو ہے لسیرورۃ الماء مستعملا، پانی کے جو ہے وہ مستعمل ہونے کے لیے، فوقتها عند الاغتراف، تو اس کا وقت جو ہے کب ہے؟ جب وہ چلی بھرے گا اس وقت وہ جو ہے وہ نیت کرے گا ثواب کے حصول کی، تو یہ پانی مستعمل بن جائے گا، تو کم از کم اس وقت تک یہ نیت کر لے۔ اما وقت فی الزکات، بہرحال نیت کا وقت زکات کے اندر، فقال فی الہدایت، ہدایہ نے کہا ہے کہ لا یجوز ادا الزکات، ادائے زکات جائز نہیں ہے، الا بنیت مقارنۃ للاداء، مگر ایسی نیت کے ساتھ کہ جو ادا کے ساتھ ملی ہوئی ہے، مقارنہ جو ہے وہ مقارنہ ادا ہو، او مقارنۃ لعزل مقدار ما وجب، یا یہ ہے کہ جو مقدار واجب ہے اتنی مقدار جدا کرتے وقت جو ہے وہ نیت ملی ہوئی ہو، کہ اپنے مال میں سے زکات نکال رہا اور کہتے ہیں یہ میں بطور زکات دوں گا، یا جب وہ پیسے کسی غریب کو دے رہا ہے اس وقت کہ میں زکات دے رہا ہوں، اس وقت یہ نیت ہونی چاہیے، یا مال جدا کرتے وقت نیت ہونی چاہیے۔ لأن زکات عبادہ، وجہ یہ ہے کہ زکات بھی جو ہے وہ ایک عبادت ہے، فکان من شرط یا نیہ، اس کی صحیح ہونے کی شرط بھی کیا ہے؟ نیت ہے، اگر نیت نہیں ہوگی تو زکات بھی ادا نہیں ہوگی۔ والاصل فیہا الاقتران، اور اس کے اندر اصل جو ہے وہ اقتران ہے، یعنی نیت کے زکات میں جو ہے وہ اقتران ملا ہوا ہونا، الا یہ کہ ان الدفع یتفرق، اگر جو حالے کر رہے وہ اگرچہ جدا جدا بھی ہو، یعنی 10 روپے اس نے زکات نکالی، 2 روپے ایک کو دے دیے، 2 روپے دوسرے کو دے دیے، 2 روپے تیسرے کو دے دیے، تو اس سے جب یہ 10 روپے جدا کیے تھے اس وقت اگر اس نے نیت کر لی تو تب بھی کافی ہے، فاکتفی بوجودها حالت العزل، جدا کرتے وقت بھی جو ہے وہ اس نیت کا وجود کافی ہے، تیسیراً آسانی کے پیدا کرنے کے لیے، کا تقدیم نیت فی الصوم، جیسا کہ روزے میں جو وہ نیت پہلے کر دی جاتی ہے، انتہا، یہاں تک یہ بات ختم ہوگی۔ روزے میں جو ہے وہ جو وضو تقدیم الادا، اور علماء نے جو ہے وہ نیت کی تقدیم کو زکوٰۃ کی ادائیگی پر جو ہے جائز قرار دیا ہے، لیکن یہ تقدیم عزل کے وقت جب وہ مال جدا کر رہا ہے۔ وَهَلْ تَجُوزُ بِنِيَّةٍ مُتَأَخِّرَةٍ عَنِ الْأَدَاءِ، کیا زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ نیت متأخرہ عن الادا سے جائز ہوتی ہے، کہ نیت پہلے زکوٰۃ ادا کر دی اور اس کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ کی نیت کر رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ فقال فی شرح المجمع، شرح مجمع میں یہ ہے کہ لو دفعہ بلا نیہ، اگر اس نے زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ فقیر کو بغیر نیت کے دے دیا، ثم نوى بعده، پھر اس نے اس کے بعد جو ہے وہ اس میں زکوٰۃ کی نیت کر دی، فإن كان المال قائما في يد الفقير، مال جو ہے وہ باقی ہے فقیر کے ہاتھ میں، تو جازا، تو یہ جائز ہو جائے گا اور اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یہ نیت ٹھیک ہوگی۔ لیکن وإلا فلا، اگر جو وہ مال قائم نہیں ہے، وہ کھا چکا ہے یا آگے دے چکا ہے، تو پھر نیت کافی نہیں ہوگی اور زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ واما صدقۃ الفطر، صدقہ فطر فقط زکوٰۃ نیت و مصرفا، صدقہ فطر مصرف اور نیت کے اعتبار سے زکوٰۃ ہی کی طرح ہے، زکوٰۃ ہی کی طرح ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو تفصیل پر زکوٰۃ میں گزری ہے وہی بات جو ہے وہ صدقہ فطر کے بارے میں بھی ہے۔ قالوا الا ذمی، علماء نے کہا کہ مگر ذمی جو ہے فإنه مصرف للفطر، وہ صدقہ فطر کا مصرف ہے، دون زکوٰۃ، لیکن زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے۔ لیکن اس میں جو ہے وہ شارح لکھتے ہیں کہ یہ جو بات ہے هذا الاستثناء مخالف لما علیہ الفتوى، یہ فتویٰ کے جو ہے مخالف ہے، فتویٰ اس بات پر ہے کہ ذمی جو ہے وہ جس طرح زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے اسی طرح صدقہ فطر کا مصرف بھی نہیں ہے، گویا کہ صدقہ فطر مکمل طور پر مصرف کے اعتبار سے اور نیت کے اعتبار سے زکوٰۃ کی طرح ہے۔ واما الصوم، بہر الروزہ، تو روزے میں نیت کا وقت فلا یخلو اما یکون فرضا، یہ دو سے خالی نہیں، یا تو فرض ہوگا او نفل یا نفل ہوگا، فإن كان فرضا لا فلا یخلو، اگر روزہ فرض ہے تو پھر یہ بھی دو سے خالی نہیں، اما یکون ادا رمضان، یا تو یہ رمضان کے ادا کا روزہ ہوگا، او غیر، یا اس کے علاوہ کوئی روزہ ہوگا، یعنی قضاء کا روزہ ہو رمضان کا، یا نظر وغیرہ کا روزہ ہو۔ فإن كان ادا رمضان، اگر ادائے رمضان کا روزہ ہے تو جاز نیت متقدمۃ من غروب الشمس، سورج غروب ہونے کے بعد جو ہے جو نیت مقدم ہے
سحری سے پہلے پہلے وہ نیت بھی جائز ہو جائے گی. وہ بھی مقارنتن، اور مقارنت کے ساتھ جو تو تب بھی جائز ہے، یعنی ساتھ ملائی ہو وہ بھی جائز ہے. وہ اصل یہی ہے کہ جس وقت سحری کر رہا ہے اور کھانا بند کر رہا ہے اس وقت نیت کر لے کہ میں صبح روزے کی نیت کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے اگر رہے تو غروب کے بعد تو وہ بھی جائز ہے. وہ بھی متاخر عن الشروع الی ما قبل نصف النہار الشرعی، اور متاخر نیت کے ساتھ بھی روزہ جو ہے وہ جائز ہوگا. جو متاخر ہوگی روزہ شروع کرنے سے بعد ہوگی، کب تک؟ الی ما قبل نصف النہار، نصف نہار سے پہلے پہلے. کون سا نصف نہار؟ نصف نہار جو شرعی ہے اس سے پہلے پہلے. تیسیراً علی الصائمین، اور روزہ داروں پر جو آسانی کرتے ہوئے. تو گیا کہ ادائے رمضان کے روزے میں نیت جو ہے وہ مقدم ہو غروب کے بعد تو وہ بھی جائز ہے. مقارنہ تو یہ تو زیادہ اصل ہے، اور اگر بعد میں ہو تو نیت تو وہ پھر ضروری ہے کہ نصف نہار سے پہلے پہلے ہو تو ٹھیک ہو جائے گا. وَإِنْ كَانَ غَيْرُ أَدَاءِ رَمَضَانَ مِنْ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ، اور اگر وہ روزہ جو ہے وہ فرض ہے لیکن ادائے رمضان کے علاوہ ہے، قضاء کا ہے یا نظر کا ہے یا کفارے کا ہے، فَيَجُوزُ، تو وہ جائز ہوگا بِنِيَّةٍ مُتَقَدَّمَةٍ من غروب الشمس الى طلوع الفجر، غروب شمس سے لے کر طلوع فجر تک جو نیت پہلے ہو اس سے بھی روزہ ہو جائے گا. ويجوز بنیت مقارنۃ، اور یہ روزہ جو ہے وہ نیت مقارنہ سے بھی جائز ہوگا لطلوع الفجر، طلوع فجر تک. لأن الاصل القران، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ روزے کے ساتھ جو ہے اس کی نیت ملی ہوئی ہو، کما فی فتاوی قاذفان. وان کان نفلا، اور اگر وہ نفل ہے تو فرمضان وإن كان نفل، اگر وہ روزہ نفل ہے تو رمضان ادان، تو وہ رمضان ادا رمضان کی طرح ہے، یعنی ادا رمضان جیسے ہے. ادا رمضان کی نیت جو ہے وہ غروب شمس کے بعد جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، مقارن بھی کی جا سکتی ہے اور متاخر بھی کی جا سکتی ہے نصف نہار سے پہلے تک. اس طرح نفل کے اندر بھی یہی بات ہے، یہی تفصیل ہے. وَأَمَّا الْحَجُّ فَالنِّيَّةُ فِيهِ سَابِقَةً، اور بہر حج تو اس میں نیت جو ہے وہ سابق ہوگی، علی الادا عند الاحرام، ادا سے پہلے ہوگی اور احرام کے وقت ہوگی. وَنِيَّةُ عند التلبیہ، اور وہ نیت ہے تلبیہ کے وقت. او ما یقوم مقامها، یا تلبیہ کے جو کچھ قائم مقام ہے، من سوق الحدی، حجی کو جو آگے بھیجنا ہوتا ہے اس طرح اس وقت جو ہے نیت ہوگی. ولا يمكن فيه القران والتاخير، اور اس میں جو ہے وہ قران اور تاخیر جو ہے ممکن نہیں ہے. لأنه لا تصح افعاله الا اذا تقدم الاحرام، اس لیے کہ حج کے افعال تو تب تک ہوتے ہی صحیح نہیں ہیں جب تک احرام پہلے نہ ہو جائے. تو احرام کے وقت وہ نیت بھی کر لے گا. وہ رکن فیہ، اور وہ اس میں رکن ہے، یا دو قولوں کے مطابق جو ہے اس میں یہ وہ شرط ہے. تو لہذا احرام کے وقت جو ہے وہ نیت کرے گا. الثامن، آٹھویں بات سے وہ فی بیان عدم اشتراط یا فی البقاء، نیت کا جو ہے بقاء میں شرط نہ ہونے کے بیان میں ہے. وحکم مہا کل رکن، اور اس کا حکم جو ہے وہ ہر رکن میں اس کے حکم کے بیان میں ہے. وفی بیان حکمها مہا کل رکن، ہر رکن میں جو ہے وہ اس کے حکم میں کہ جی بقاء میں شرط ہے یا نہیں ہے. قالوا فی الصلاۃ لا تشترط النیۃ فی البقاء للحرج، نماز کے اندر کہتے ہیں کہ یہ نیت جو ہے وہ بقاء میں شرط نہیں قرار دی گئی حرج کی بنا پر. حرج ہر جز میں اگر نیت شروع کی گئی ہے اس کا جو ہے وہ رکن کے ہر جز میں باقی رہنا ضروری نہیں ہے. مجموعی اعتبار سے شروع میں نیت کر لی ہے وہ کافی ہے. حرج کی وجہ سے آخر تک نیت کی بقاء جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. قضا فی البنایا فقضا فی بقیت العبادات، ایسے ہی آخر تمام عبادات میں شروع میں نیت کر لی تو اب ہر جز میں نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے. وفی الکنیہ، کنیہ میں ہے کہ لا تلزم نیت العبادت، عبادت کی نیت لازم نہیں ہوتی فی کل جز، ہر جز میں. انما تلزم فی جملۃ ما یفعل فی کل حال، اس روایت کے نہیں کہ وہ لازم ہوتی ہے جو کچھ وہ فی الحال کر رہا ہے جو ہے اس کے مجموعے میں، ابھی جو وہ کام کر رہا ہے اس کے مجموعے جو ہے انجام دے رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے مجموعے کے لیے. انتہا. تو کہتے ہیں کہ بنایا کا یہ قول تو ختم ہوا، کنیا کا قول ختم ہوا. اور پھر بنایا میں لو افتتح، اگر کوئی آدمی جو ہے وہ فرض نماز شروع کرتا ہے ثم ظن انها تطوع، پھر اسے گمان ہوتا ہے کہ یہ تو نفل ہے،
فأتمها على نیت التطوع، وہ نیت تطوع پر اس کو مکمل کرے گا تو اجزعت عن المکتوبہ، یہ مکتوبہ نماز سے کافی ہو جائے گی، اس لیے کہ شروع میں نیت کا اعتبار ہے، آخری جو اجزاء ہیں میں نیت ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ومن الغریب ما فی المجتمع، اور مجتمع ایک نادر مسئلہ ہے، غریب اور نادر مسئلہ ہے کہ ولا بد من نیت العبادت، عبادت کی نیت ضروری ہے، وہی التذلل والخضوع، اور وہ پورے طور پر کمتری اور عاجزی کا اظہار ہے، تذلل کا اظہار ہے، علی ابلغ الوجوہ مکمل طور پر، ونیت الطاعت، اور اطاعت کی نیت ضروری ہے، وہی فعل ما ارادہ اللہ تعالی منہ، اور وہ یہ ہے کہ جی جو کسی آدمی نے فعل کا ارادہ کیا ہے، فعل ما اس فعل کو کرنا جس کا اللہ نے اس سے جو ہے ارادہ کیا ہے، اور قربت کی نیت کرنا ہے ثواب کی، اور قربت کہتے ہیں ثواب، طلب ثواب مشقت کے ساتھ اس کے فعل میں، وینوی انہ، اور وہ نیت کرے گا کہ وہ یفعل و مصلحۃ لہ فی دینہ، وہ اپنے دینی مصلحت کی بنا پر اس کام کو کر رہا ہے، من یکون الرب الی ما وجب عنده عقلا من الفعل واداء الایمان، من یکون اقرب الی ما وجب، تاکہ جو ہے وہ جو کچھ اس پہ واجب اس کے زیادہ قریب ہو، عنده عقلا من الفعل۔ یہ عجیب سی نیت بتائی گئی ہے کہ جو نیت کرے گا جی کہ عبادت کی نیت، اور نیت کیا جی تذلل والخضوع علی ابلغ الوجوہ، ونیت الطاعہ، اور طاعت کی نیت، اور وہ فعل ما ارادہ اللہ نے جس سے اس کا ارادہ کیا، اور قربت کی نیت، اور قربت کیا ہے جی اس کی بھی ساتھ نیت کرے گا، وہ طلب ثواب ہے مشقت کے ساتھ اس عبادت کے فعل میں، وینوی انہ یفعل مصلحۃ لہ فی دینہ، اور پھر وہ یہ نیت بھی کرے کہ جی وہ اپنے دینی مصلحت کے طور پر اس کو جو ہے وہ انجام دے رہا ہے، اور اس کا جو مفہوم یہ ہے کہ اس کو انجام دینے میں پیش آنے والی مشقت پر ثواب کا طالب رہے، اور یہ بھی نیت ہو کہ وہ اس بات کو اپنی دینی مصلحت کی بنا پر کر رہا ہے، اور یہ کہ نیت ہو کہ عقلاً اس کے اوپر اس وقت وجوب کے اعتبار سے جو فعل اقرب ہے وہ اسے کر رہا ہے، اور ظلم اور کفران نعمت سے دور رہنے کی نیت کرے کہ جی وہ بے یکون اقرب، کہ وہ نیت کرے کہ جو قریب ترین اس پہ کام ہے جو اس پہ ابھی وہی واجب ہے عقلی طور پر فعل سے، اور ادائے الامانہ اور امانت کی ادائیگی سے، تو وہ گویا کہ میں جو کر رہا ہوں تو جو پہلے مجھ پہ واجب ہے وہ اس کی نیت کر رہا ہوں، اس طرح کی نیت جو ہے وہ عجیب سی نیت نے ذکر کی ہے مجتبیٰ کے اندر، وہ ابعد عما حرم علیہ من الظلم، اور وہ دور کرے ظلم اور کفر نعمت سے دور رہنے کی نیت کرے، حرم علی جس پہ حرام ہے ظلم اور کفر نعمت، تو یہ ایک عجیب سی نیت جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے، اس کا جو ہے وہ یہاں پر ذکر کرنا خاص کر وقت کے بارے میں تو سمجھ نہیں آتا، بہرحال ابن الجیم نے اس کو ذکر کر دیا ہے، اس لیے ہے اس کے غریب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ علماء نے اور فقہاء نے اپنی کتابوں میں نہ تو متن میں نہ شرح میں اور نہ کسی فتاوی میں اس طرح کی جو تفصیلی نیت جو ہے وہ ذکر کی ہو۔ ثم هذه النیات من اول الصلاة الى آخرها، پھر یہ جو نیتیں ہیں یہ نماز کے شروع سے آخر تک اسی طرح ہیں، خصوصاً عند الانتقال من رکن الى رکن، خاص کر ایک رکن سے جب دوسرے رکن کی طرف منتقل ہو تو ولا بد من نیت العبادت فی کل رکن، تو ہر رکن کے اندر عبادت کی نیت کری، میں رکوع بطور عبادت کر رہا ہوں، اور نفل کالفرض فیہا، اور نفل اس میں اسی طرح ہے فرض کی طرح، الا فی وجہ واحد، البتہ ایک صورت کے اندر فرض اور نفل میں فرق ہے، وہو ان ینوی فی النوافل، اور وہ یہ ہے کہ وہ نوافل کے اندر نیت کرے کہ انہا لطف من الفرائض، کہ وہ فرائض میں سے جو ہے وہ لطف ہے، اور وہ تسہیل لہا، اور فرائض کے لیے تسہیل ہے، فرائض کے لیے کیا ہے تسہیل ہے، کہ انہا لطف فی الفرائض، کہ فی فرائض کے اندر عمدگی پیدا کرنا ہے، اور تسہیل ان کو جو آسان کرنا ہے، یہ نیت کرے۔ اب اتنی لمبی نیت کون کرے گا؟ تو حاصل یہ ہے کہ ان المذہب المعتمد، مذہب معتمد یہ کہ ان العبادۃ التي ذات افعال، ایسی بات کہ جو چند افعال والی ہے، یکتفی بالنیت فی اولها، اس کے شروع میں نیت کرنا کافی ہے، ولا يحتاج الیہ فی کل فعل، اور ہر فعل میں ہر رکن میں اس کو ضروری نہیں ہے، اکتفا بانسحاب علیہ، اس بات پر اکتفا کرتے ہوئے کہ ہر فعل میں جو ہے وہ نیت جو انسحاب علیہ ہے تمام غور پر اس کے پھیلنے کی وجہ سے
الا اذا نوا ببعض الافعال غیر ما وضع له، البتہ بعض ایسے افعال کہ نیت کرے جس کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا، کہ آخر تک نیت باقی رہتی ہے۔